بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالرحیم۔ آج امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے باقاعدہ طور پر اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے اس میں شامل ہو گیا، لیکن جو امریکہ نے حملہ کیا یہ حملہ تو اب امریکہ بھگتے گا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اب اس حملے کو پورے دنیا نے بھگتنا ہے، کیونکہ ایران نے اپنا سمندری جو آبنائے ہرمز ہے اس کو بند کر دیا، یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ ابھی خبر آئی کہ برطانیہ کا ایک جہاز وہاں سے گزر رہا تھا تو امریکہ نے اس سے واپس کر دیا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ جو سمندری جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس کی چوڑائی جو ہے وہ 33 کلومیٹر ہے اور ایک سائڈ پہ ایران ہے، اور ایران کے حدود میں 25 کلومیٹر آتا ہے، تو دوسرے سائڈ پہ عمان ہے، اور عمان کے حصے میں صرف 8 کلومیٹر آتا ہے۔ یہاں پر دو لائنیں 3-3 کلومیٹر کے فاصلے پر دو لائنیں چلتی ہیں، ایک آنے کی اور ایک جانے کی، جس پر جہاز گزرتے رہتے ہیں، اور یہاں پر روزانہ 90 جہاز گزرتے ہیں، اور سال بھر کے 33,000 جہاز یہاں سے گزرتے ہیں، اور دنیا بھر کا 20% تیل یہیں سے گزرتا ہے، اور دنیا بھر کا 30% گیس یہیں سے گزرتی ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو عرب ممالک میں بھی آتی ہیں اور عرب ممالک سے ہی جاتی ہیں، تو اس سے دنیا پر بہت بڑا اثر ہوگا۔ جو پیٹرول کا قیمت ہے وہ اب اگر 60 یا 65 فی بیرل ڈالر ہے، تو اب یہ اس آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے بعد فی بیرل $130 تک پہنچ جائے گا، اور پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھوئے گا۔ دنیا کی دوسری بڑی معیشت یعنی چائنا اپنا تقریباً آدھا تیل وہ عرب سے خریدتا ہے، اور وہ بھی اسی پوائنٹ سے گزرتا ہے، اور جو جنوبی کوریا ہے اس کا 71% تیل بھی اسی پوائنٹ سے گزرتا ہے، اور جاپان کا 95% تیل بھی اسی پوائنٹ سے گزرتا ہے، اور بھی بہت ممالک میں تیل جاتا ہے یہاں سے، کیونکہ عربوں کے پاس تو تیل کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کی ساری جو معیشت کی دار و مدار ہے وہ تیل پر ہے، اور اس سے یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ کو بھی ملاتا ہے، تو اس پوائنٹ کو بند کرنے سے دنیا میں مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی، اور پیٹرول کی جو قیمتیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور پھر امریکہ کے اوپر ایک پریشر آئے گا کہ اب جو ہے امن کی طرف لوٹ آئے ہم۔ تو ایران نے، میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندی بھی کی ہے، لیکن دوسرے طرف ایران کو بہت سے مشکلات کا بھی سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ جو عرب ممالک ہے جس میں قطر ہے، کویت ہے، عمان ہے، سعودی عرب ہے، دبئی ہے اور عراق ہے، ان جیسے ملکوں نے بھی سخت ناراضگی کا اظہار بھی کرنا ہے، کیونکہ ان کا کاروبار اسی پوائنٹ سے گزرتا ہے۔ جو چیز وہ امپورٹ کرتا ہے، جو چیز وہ جو ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی اسی پوائنٹ سے گزرتے ہیں، تو یہ ایران کے لیے مشکل بھی ہوگا۔ اور جو چائنا تیل منگاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اور ایران دوست ہے، جس طرح ہمارا دوست ہے چائنا، تو چائنا کو بھی ناراض کرنا ہوگا۔ تو ایران کے لیے دو سچویشن ہے، ایک وہ امریکہ کو دنیا کے دباؤ میں لانا چاہ رہا ہے اس پوائنٹ کو بند کر کے، اور دوسرا سچویشن اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے بہت سے ممالک کو ناراض بھی کرنا ہے، لیکن امید ہے کہ امت مسلمہ کا اتفاق اور اتحاد قائم رہے اور ایران اس جنگ میں کامیاب ہو۔ بہت شکریہ۔